السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے اس بیان کو مکمل سنتے ہیں۔ آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے اور قمر عثمان غنی صاحب کے لیے اور فلسطین اور غزہ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ رب و تبارک و تعالیٰ انہیں غیب سے اپنا مدد عطا فرمائے، آمین۔ صدیق اکبر کو اس کی پرواہ نہیں تھی، جو تماچا لگانا تھا وہ پڑ گیا ہے، جس کو جواب دینا تھا جواب دے دیا ہے۔ اس کے بعد اسی یہودی عالم نے کہا رکو، اس کو یہاں سزا نہ دو، ان کو لے کے چلتے ان کے رسول کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ سارا مجمع ان کا ہے، اخبار بھی ان کے، گواہ بھی ان کے۔ میرے عزیزوں، ساری چیزیں ان کی آج جیسے ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ساری دجالی میڈیا، جو چاہے پھیلا دے۔ یہودی سارے آئے، حضور کے پاس آ کر کہنے لگے آپ کا یہ صحابی ہمارے ہاں بڑی بدتمیزی کیا ہے۔ کہا کیا کیا؟ ہمارے عالم بیان کر رہے تھے خدا آپ کا غنی ہے، آپ فقیر ہیں۔ الٹ دیا جملے کو۔ یہودی کہہ رہے ہیں ہمارا عالم آپ کی خدا کی شان بیان کر رہا تھا، اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں۔ اس بات پر ابو بکر نے تماچا لگا دیا۔ حضور پاک نے پوچھا ہے ابو بکر کیا اس بات پر تم نے تماچا لگایا؟ آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس وقت یہ گستاخی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا غریب ہے، ان کا فقیر ہے، اور مسلمان غنی ہے، خدا قرضہ مانگتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تنہا تھے، اور یہودی سب کے سب جھوٹے اور سب جھوٹ پر جمع ہے۔ ایک نہیں دسیوں یہودی کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا عالم سچ بول رہا ہے، ہمارا عالم سچ بول رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھو اے مسلمانوں، ان تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو صاف کر لو۔ جھوٹ پر ساری دنیا جمع ہو جائے تب بھی تم اس پر کان نہ دھرنا، ایک وقت آئے گا جو اللہ کی مدد آئے گی۔ بے شک بے شک۔ ہوا کیا؟ بے شک، حضرت بے ابو شک۔ بکر صدیق تنہا ہیں۔ آپ نے سر جھکا لیا، کہا یا رسول اللہ میری اس بات کا تو کوئی گواہ نہیں وہاں پر، لیکن یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے ابھی۔ اب صدیق اکبر کی تنہا وہاں موجودگی، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غضبناک ہو جاتے؟ نہیں، روایات بتاتی ہیں وحی کے اترنے کے آثار نظر آنے لگے۔ جبرائیل امین آیت لے کر کے آئے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے محبوب، اللہ نے سن لیا ہے یہ یہودی کیا کہہ رہے تھے۔ یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر نے جو کہا ہے وہ سچ تھا۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، یہ سارے مجمع کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام صدیق اکبر ہوا کرتا۔ وہ صدیق کی صداقت رضی اللہ تعالی آج تمہارے اندر آ جائے، سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جائیں، پرواہ نہ کرنا۔ اگر تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، تنہا بھی ہو اللہ کی مدد آئے گی، بے شک بے شک۔ اللہ کی مدد آئے گی۔ بظاہر حالات خراب ہیں، بظاہر حالات ہمارے خلاف دکھتے ہیں، آج یہی حالات دہرائے جا رہے ہیں۔ میں تھوڑی اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یہ مل گئی وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دنیا کی مصیبتوں کو ٹھوکر میں رکھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ ایک خاتون جو احد کے میدان کی طرف بھاگ جا رہی تھی، اور آنے والے جنگ سے، جنگ ختم ہونے کے بعد آنے والوں نے اس خاتون سے کہا اے بی بی تجھے پتا ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھنے لگی۔ پھر کسی نے کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ اس خاتون نے انا للہ پڑھا اور پھر آگے بڑھنے لگی۔ پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ ایک عورت کے لیے یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، اور عورتوں میں صبر کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے سب سے زیادہ چیخ و پکار عورتوں کی ہوتی ہے، نوحہ کرنا، ماتم کرنا عورتوں کے اندر آتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس خاتون کے دل میں ہو اسے عام عورتوں سے کمپیر نہ کرو۔ ایک ہی تنہا عورت ہے، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، بھائی بھی شہید،
शहीद, शोहर भी शहीद, चार चार मौतों की खबरें जब उनको दी गई, उस खातून ने कहा, ऐ आने वालों, सारे मेरे रिश्तेदारों के मौत की खबरें सुना रहे हो, जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत है या नहीं? आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं? आने वाले ने कहा, अल्लाह के रसूल सलामत हैं। उस खातून ने कहा, मुझे दिखा तो दो, अरोनी, मुझे दिखाओ कहाँ है। ले जाकर करीब किया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहां आरा को देखा, आंचल फैलाती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं, हर मुसीबत छोटी है, वाह वाह, हर मुसीबत छोटी है। उनका ही ये नारा था, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह, एक बार कह दो कि तू हमारा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको पता है वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जिनकी जिंदगियां, जवानी की जिंदगियां बड़ी अजीज होती। हर आदमी जवानी में ऐश करता है, मगर मदीने के उन जवानों को हमने देखा है, आज शादी हुई, आज दुल्हन को घर लाया है, दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ सुहाग रात में मसरूफ है, लेकिन जंग का बिगल बज गया, बाहर मदीने में आवाज आने लगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद के मैदान की तरफ निकल पड़े हैं। ये आज का दूल्हा अपनी दुल्हन को बिस्तर पर छोड़कर निकल पड़ता है और जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में शरीक हुआ। जानते हो वो खातून भी ऐसी नहीं थी कि पैर पकड़ ले, कहां सुहागन को अभागन किए जा रहे हो, मेरा कौन होगा इसके बाद। नहीं, खातून ने कहा, जाओ अल्लाह हाफिज, अगर सलामती के साथ आ गए फखर से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तब भी फखर करूंगी कि शहीद की बेवा हो। रसूल पाक के मुआशरे के उन मिसालों को तुम्हारे सामने रख रहा हूं जिन्होंने लज्जत आशनाई पाली थी, हुजूर की मोहब्बत का मजा ले लिया था। वो सहाबी रसूल जवान दूल्हा मैदान जंग में शरीक हो गया, लेकिन घमासान की जंग में शहीद भी हो गया। एक रात का दूल्हा शहीद हुआ है जिसको अल्लाह के फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, हजरत हंजला गुसैलुल मलाइका। और आपको पता है एक नौजवान जो काले रंग के थे, हजरत अब्दुल्ला असवद उनको कहा जाता है, हुजूर के पास आए, कहा शादी करना है, शादी करना है, उम्र हो गई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ है मेहर देने के लिए, कुछ पैमाल है? कहा कुछ है नहीं। कहा मेहर के लिए पैसे ले आओ, शादी करा दी जाए। और उसके बाद उन्होंने इधर उधर किया, फिर हुजूर ने ही उनके लिए माल जमा करने का इंतजाम किया, हजरत उस्मान गनी के जरिए से उनको माल दिया गया, पैसा दिया गया, कहा जाओ घर को बना लो, सामान ले आओ और मेहर के पैसे जुटा लो, शादी का सामान खरीदो, मदीने की अंसार की किसी बेटी से तुम्हारा निकाह हो जाएगा। वो नौजवान अब्दुल्ला असवद गरीब सहाबी, गरीब सहाबी और काले रंग के थे, उन्होंने शादी का सामान खरीदने के लिए माल तो जुटा लिया, बाजार में थे, ऐलान हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं, अचानक मुशरिकीन का हमला हुआ है। ये जो नौजवान है शादी का सामान खरीदने गया था, जाकर घोड़ा खरीद लेता है और हथियार खरीद लेता है, और उसके बाद जो जिरा हुआ करती थी, लोहे की टोपी, लोहे का लिबास सब खरीद लिया, और जितना मन था जो कभी नहीं पहना था वो सारे हथियार खरीद लिए और सज संवर कर घोड़े पर बैठ कर के आ गया। जब मैदान जंग में सफें लग रही थी, शरीक हो गए। इनको तो गरीब सहाबा में शुमार किया जाता था, इनके पास कभी कोई हथियार नहीं था, न कोई तलवार, न कोई टोपी, न कोई घोड़ा। सहाबा उनकी तरफ देखकर समझते हैं कोई बड़ा पहलवान होगा हम में से जिसको हम नहीं जानते, लेकिन जब जंग में वो अड़ गया था, बड़े बड़े शेरों के पैर उखड़ने लग गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन दोपहर के वक्त सहाबा से पूछा, कौन है ये जो लड़ रहा है, ये बथले जलील कौन है, ये चेहरा भी छुपा हुआ है, पूरी लोहे की टोपी पहना हुआ है, पूरा जिस्म भी छुपा हुआ है, कीमती लिबास है इसके ऊपर। सहाबा इधर से उधर से देख रहे हैं,
کہا ہم میں سے تو نہیں ہے یہ، کوئی باہر سے آیا ہوا لگتا ہے۔ حضور مسکرا کر کہتے ہیں میرا عبداللہ اسود ہے، جس کو شادی کے پیسے دیے تھے، جا کر اس نے جنگ کا سامان خرید لیا ہے۔ اور حضور پاک دیکھ کر مسکرانے لگے۔ شام سے پہلے اسی عبداللہ اسود کی شہادت بھی ہو گئی، وہ شہید ہو گئے میدان جنگ میں۔ جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود چل کر تشریف لائے اور ان کے سر سے زرہ اتاری، ٹوپی اتاری، خود کو اتارا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھا، ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس قسمت پر قربان جائے، حضور کی گود میں ان کا سر دیکھ کر کے ہمیں رشک ہونے لگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ میرے عزیزو یہ کٹ گئے، ختم ہو گئے، اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ کون سی چیز تھی جو انہیں میدان میں لے آتی تھی؟ کون سی چیز تھی جو انہیں بستر سے اٹھا لاتی تھی؟ کون سی چیز تھی جو بازار میں شادی کے سامان خریدنے سے بدل کر وہ ہتھیار خریدنے پر آ جائیں؟ ارے جنگ میں جانا کوئی کرکٹ اور فٹ بال کا میدان نہیں ہے، ہتھیلی میں جان لے کر کے جانا ہے۔ اچھوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایک ڈنڈا دیکھ لیں، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے نکل پڑتے تھے جیسے لگتا ہے روز کا کام ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو انہیں لاتی تھی؟ وہی اقبال کہتا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بدر کے میدان میں حضور جا رہے تھے، ایک گھر میں رات کو لڑائی چل رہی ہے، کس کے درمیان؟ باپ اور بیٹے کے درمیان۔ باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بیٹا لڑ رہا ہے، ابا آپ نہیں جائیں گے، آپ گھر میں رہیں گے، میں جاؤں گا۔ باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا تو گھر سنبھال، میں جاتا ہوں، میری عمر ہو گئی ہے، میں جاؤں گا حضور کے ساتھ۔ تکرار اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالیں گے جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا۔ قرآن اندازی ہوئی تین بار بھی ہوئی تو بیٹے کا ہی نام نکلا۔ باپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ تیری قرآن اندازی، میں حضور کے پاس لے چلتا، میں حضور کے پاس جاؤں گا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور کے ساتھ جانے کا جذبہ کیسا تھا؟ ارے وہ قرآن اندازی کر رہے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، کوئی مٹھائی کی تقسیم نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر کے مٹھائی ایک لڈو لے آئیں گے، وہ جنگ کے میدان میں جانے کے لیے قرآن اندازی کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے کی تکرار، پھر آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، دونوں نے دلیلیں رکھی۔ باپ نے کہا یہ جوان ہے گھر سنبھالے گا، مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے۔ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میدان جنگ جوانوں سے زیادہ بھرپور ہونا چاہیے، طاقت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، میرے باپ کو آپ کہیں گھر پر دیکھیں، یہاں کے حالات وہ سنبھالے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضور پاک نے جوان کی بات سن لی اور بوڑھے صحابی سے کہا آپ گھر پر رہیں، آپ کا جوان جائے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، چیخ نکلی ان کی، دھاڑے مار کر رونے لگے، کہا ہائے افسوس، اس بڑھاپے پر تف ہے مجھے، اس بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ بوڑھے ہو جاتے تب بھی یہ سوچتے کہ حضور کے ساتھ جانے کا موقع ملے۔ ایک خاتون آئی، میں یہ سب مثالیں رکھتا ہوں، اے نوجوانوں پھر تم سے پوچھتا ہوں کیا لذت آشنائی تمہیں بھی ملی ہے؟ حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فدا کرنا یا اپنی دنیا کو ٹھوکر مارنے کا جذبہ کبھی آیا ہے؟ ایک خاتون حضور کے دربار میں آئی، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی میدان کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی جنگ کا حال تھا، کئی جنگیں لڑی گئی ہیں۔ ایک خاتون آئی 1.5 سال کا بچہ لے کر، کہا یا رسول اللہ مدینے کی ساری مائیں اپنے جوان لڑکے بھیج رہی تھی، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، ایک 1.5 سال کا بچہ ہے، میں اس کو لے آئی ہوں، اس کو قبول کر لیں۔ توجہ، ماں کا کلیجہ کیسا ہوتا ہے، ماں کی ممتا۔ 1.5 سال کے بچے کو لے کر آئی، کہا اس کو قبول کر لے۔ حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر شہید ہو گئے اور میرے پاس سوائے اس بیٹے کے کوئی نہیں۔ ہاں مجھے اندازہ ہے میرا بیٹا چل پھر نہیں سکتا، تیر تلوار نہیں اٹھا سکتا،
یہ جنگ میں جانے کے قابل نہیں، لیکن میں اس حصے سے محروم نہیں ہونا چاہتی جو مدینے کی ہر ماں لے رہی ہے۔ بس یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جسے یہ آشنائی کی لذت ملی ہے اس نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بچے بھی وار دیے، سب لٹا دیا ہے۔ ان کے لیے مال کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اس وقت عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک حضور کریم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر جیسی آئے، دروازہ کھلا، حضور سیدھے ایک کمرے کی طرف گئے، وہاں ایک صندوق رکھا تھا اور اس میں کچھ مال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صندوق سے مال کو اٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے اور کہا شکرن للہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ حضور پاک نے ان کے مال کو جیسی اٹھایا، کہتے ہیں میں ابھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا یہی کر رہا تھا، اے مولا بس تو اتنا کرم کر دے تیرا رسول میرا پورا مال اپنا سمجھا کرے، اپنا سمجھ لے۔ وہ اپنے آپ کو سب لٹا دیتے، پھر کہتے میرے عزیزو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یہ مل گئی ہر مصیبت اسے چھوٹی لگتی ہے، ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے۔ اب آؤ میں تم سے پوچھتا ہوں، یہاں تھوڑی سی تکلیفوں پر بلبلا اٹھتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کیا آئی کہ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ تمہارے آج اتحاد کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں، ہمارے اختلافات اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے۔ ایک جماعت ہے، ایک سنیت ہے، ایک مسلک ہے، لیکن ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا نہیں چاہتا، ایک دوسرے سے گلے ملنا نہیں چاہتا۔ علماء کی جماعتیں الگ، پیروں کی جماعتیں الگ۔ کیا یہ جینے کے سلیقے ہیں؟ کیا تمہیں لذت آشنائی نہیں ملی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملتی ہے وہ نفس کو مار دیتا ہے، اس کے پاس سوائے حضور کی نسبت کے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا میں اس طرح ہماری طرف جو نظریں اٹھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں توڑ دیا گیا ہے۔ وہ 100 سال پہلے انگریز یہاں یہ کہتے تھے، جس کو اقبال نے کہا ہے فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ 100 سال پہلے انگریزوں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ کیوں؟ جب تک روح محمدی اس کے ساتھ ہے، وہی لذت آشنائی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہی عشق مصطفیٰ ہے۔ جب تک اس کے ساتھ ہے یہ موت سے کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اس کو موت سے ڈرانا ہے تو یہ اس عشق کی دولت کو کھینچ لو، نکال لو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ تم سب نوجوانوں کو میں تنبیہ کرتا ہوں میرے عزیزوں، روح محمدی تم سے چھیننے کے لیے دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ تمہارے مٹھی میں ہر گناہ کو لا کر جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تمہاری آنکھوں کو آج خرید لیا گیا، تمہاری حیا کا قتل کر دیا گیا، تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہمارا وہ نوجوان جب نکلتا تھا تو اس کے لیے فرشتے استقبال کرے، امت محمدیہ کا وہ غیور جوان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طوفانوں کے رخ موڑ دیے، سمندروں میں راستے بنا دیے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ آج اس کا حال یہ ہے کہ پوری رات پب جی میں گزار رہا ہے، یہ ٹک ٹاک پر مجرے کر رہا ہے۔ یہ لا کر کے تمہارے ہاتھوں میں اسی لیے تھمایا گیا ہے، اسی لیے تھمایا گیا ہے۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں عزیزوں، جب شیر اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو بہت سارے کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، کتوں کے اندر دم آ جاتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم، ادھر سے ایک کتا، ادھر سے ایک کتا، ہر کوئی منہ اٹھائے بھونکے جا رہا ہے، کبھی حضور پر، کبھی اسلام پر، کبھی قرآن پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد عربی کے شیروں کو نیند آ گئی ہے، یہ غفلت میں ہے، اور یہی چاہتی بھی ہے دنیا کہ یہ نوجوان نشہ میں ملوث رہیں، یہ دھت رہیں، حسن کے پیچھے بھاگتے رہیں، دولت کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے محمد عربی کے شعروں میں ہوش کبھی نہ آئے،
ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ جس دن یہ کھڑا ہو گیا بہت سارے کیڑوں کی موت آ جائے گی، بہت سارے کتوں کو یوں ہی کھجلی شروع ہو جائے گی۔ تمہیں اٹھنے دینا نہیں چاہتی دنیا، کبھی کبھی بیدار ہونے نہیں دینا چاہتی، مگر جب تک ہمارے پاس آواز ہے، جب تک زبان ہے، ہم بولتے رہیں گے۔ ایک ہی چیز ہے جو تمہیں یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج یاد رکھ کر کے چلو، دنیا آج کہتی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، صحیح کہتی، اخبار میں یہی چھپا، رپورٹوں میں یہی چھپا، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں نے مل کر کے ٹیم بنائی اور ہمارا سروے کیا ہندوستان بھر کا، کہا کہ یہ بیکورڈ ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں رہ گیا، ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مال میں بھی کم ہے، نوکریوں میں بھی کم ہے، سب رپورٹیں ان کے پاس ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں یہ میڈیا کے کتے 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں سبحان ہے، اللہ۔ بیکورڈ ہے، ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی قوم ہے، تو کیوں ہم پر بھونکتے ہو بار بار؟ تمہیں میں بتاتا ہوں، یہ بار بار بھونک کر بتاتے تم کچھ ہو، تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ ہے، ان کو پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ ہے۔ تم کہہ رہے ہو نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، صبح ٹی وی چالو کرو کہے نہیں تیرے پاس کچھ ہے، ورنہ ایک ٹوٹی بکھری غریب قوم پر کون 24 گھنٹے صرف کرے گا؟ ہمیں پتہ ہے سارے الیکشن بھی ہمارے نام سے لڑے جاتے ہیں، ہاں تمہارے مجمع اس وقت تک گرم نہیں ہوتے جب تک ہمارا نام نہ لے لو، ہاں دوسروں کو ڈرانے کے لیے ہمارا نام چاہیے، اور کئی میڈیا دجالی میڈیا کے چینل چلتے ہیں ان کی دکان ہمارے نام سے۔ یہ ساری باتیں آپ کو صرف اس لیے بتاتا ہوں، وہ بھونک بھونک کر بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا